میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری نائٹ ود محمد بلال۔ سٹوری سے شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے سٹوری سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ سٹوری جو ہمیں آئی ہے وہ ہمیں ایک ہمارے ریگولر لسنر نے سینڈ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد بہت سے لوگ انڈیا چھوڑ کے جو پاکستان آ گئے تھے اور وہ ابھی رہنا شروع کر دیا تھا، مگر یہاں ابھی اسکول اور کالجز نہ بننے کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کرتے تھے۔ دینی تعلیم دینے کے لیے دینی تعلیم جو کہ مسجد میں دی جاتی تھی، ایسے ہی سیالکوٹ میں واقع ایک مسجد جسے جنات والی مسجد بھی کہا جاتا ہے اور وہ آج تک قائم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد 500 سال پرانی ہے۔ پہلے جب سیالکوٹ میں آبادی کم تھی تب اس جگہ پہ اس مسجد والی جگہ پہ بہت زیادہ درخت ہے، مگر جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی ان درختوں کو کاٹ کے مسجد کو وسیع کیا گیا اور اس کی جگہ میدان نے لے لی۔ مسجد کے ساتھ ہی مسجد کے اندر ہی ایک صحن تھا۔ صحن میں جب بچے صبح 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک دینی تعلیم حاصل کرتے تھے اور اس کے بعد وہ اس صحن میں فٹ بال یا کرکٹ یا کھیلتے تھے، اور 12 بجے کے بعد ظہر کی نماز کے بعد بڑے بچے پھر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایسے ہی مسجد کی تعمیر و توسیع کا کام جاری تھا، اور کہتے ہیں کہ ایک ہمارے استاد نے ہمیں کام دیا کہ جی مسجد کا دروازہ بنا ہے تو اس کے اوپر پانی لگانا ہے۔ کہتا ہے جیسے ہی میری آج کی کلاس ختم ہوئی، میں 11 بجے ان کا ٹائم ختم ہوا تو وہ اس جگہ پہ دروازے کے اوپر پانی لگانے کے لیے دروازے کے اوپر چڑھا۔ کہتا ہے جب میں دروازے کے اوپر چڑھا تو بچے وہاں پہ کھیل رہے تھے، تو میں دروازے کے اوپر چڑھ کے پانی لگا رہا تھا اور ساتھ ان کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بچے وہاں پہ فٹ بال کھیلے۔ اس مسجد کے احاطے میں بہت سے درخت تھے، بیری کے، نیم کے، بہت سارے ایسے درخت تھے، مگر جب مسجد کو وسیع کیا گیا، لوگوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی، تو اس مسجد کے احاطے میں سب درخت کو کاٹ دیا گیا۔ صرف 2 درخت جو ہیں جو کہ کافی پرانے ہیں اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی ہیں، ان کو باقی رہنے دیا گیا۔ سو کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے بتایا کہ جب وہ دروازے کے اوپر چڑھ کے اسے پانی لگا رہے تھے تو وہ ان بچوں کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ان میں سے ایک بچے نے فٹ بال کو چھال لگائی۔ جیسے ہی اس نے فٹ بال کو کک کیا اور وہ درخت میں جا کے اٹک گیا۔ بچے جو کھیل رہے تھے انہوں نے نیچے سے درخت کے نیچے سے درخت کو ہلایا، ٹالی شاخ کو ہلانے کی کوشش کی، نیچے سے پتھر مارے، مگر کہ بال کو لگے اور بال نیچے آ گئی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ بال نیچے نہیں آیا۔ خیر وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ بچوں کے بال اوپر گر گئی ہے، فٹ بال اوپر ہے، تو میں نے اس کے اوپر جا کے درخت کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی۔ تو کہتا ہے جیسے ہی میں درخت کے اوپر چڑھا اور میں نے ایک شاخ کے اوپر پاؤں رکھا اور وہ شاخ ٹوٹ گئی۔ اس شاخ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ نیچے گرا، مگر وہ کہتے ہیں میں نیچے ایسے نہیں گرا کہ جیسے شاخ ٹوٹنے کے بعد یکدم نیچے گر گیا، میں ایسے گرا کہ جیسے مجھے وہاں پہ کسی نے دھکا مارا اور میں درخت سے دور جا کے گرا۔ میرے ساتھ دوستوں نے مجھے اٹھایا، مجھے دیکھا اور میں وہاں سے گر گیا، اور جب مجھے اٹھایا تو مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، اور مجھے بھی نہیں پتہ چلا کہ مجھے وہاں سے کس نے دھکا دیا اور میں کیسے اتنی دور آ گیا۔ خیر مجھے گھر لے جایا گیا، اور جب گھر جا کے میرے گھر والوں نے دیکھا کہ میں بے ہوش، انہوں نے تب اس زمانے میں کوئی اتنے ڈاکٹر ہوتے نہیں تھے،
ایک محلے کے یا گاؤں کے وہ جو حکیم صاحب ہوتے تھے وہی آتے ہیں۔ حکیم صاحب آئے، انہوں نے کہا بچے کو بخار ہے، تو ایسے ہی 2-3 دن میں بخار میں مبتلا رہا، مگر کہتے ہیں کہ بخار کا اثر رات کے ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔ رات کے ٹائم کچھ ایسا اثر ہوتا تھا کہ میں نیند میں چلنا شروع کر دیتا تھا۔ میرے گھر والے کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم نیم بے ہوشی میں تم چلتے تھے، اور بار بار جب بھی تم نیم بے ہوشی میں چل کے جاتے تھے اسی درخت کے نیچے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے 2-3 بار ایسے کیا تو میرے گھر والوں نے مجھے دم وغیرہ کروانے کے لیے میرے استاد کے پاس لے کے گئے، اور ان استاد نے بتایا کہ اس ایک جگہ پہ ایک پیر صاحب بیٹھتے ہیں، ان کے پاس جا کے آپ ان سے دم کروائیں۔ کہتے ہیں میرے گھر والے کہتے ہیں کہ میں اکثر رات کو اتنے زیادہ بخار کی تپش میں رات کو بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں جب میں بے ہوش ہوتا تھا تو مجھ میں اتنی طاقت ہوتی تھی کہ میں اپنے ابو کو، اپنے بڑے بھائی کو اٹھا کے پھینک دیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں ایسے ہی مجھے پیر صاحب کے پاس لایا گیا، اور پیر صاحب نے مجھے ایک تعویذ دیا۔ انہوں نے کہا اس تعویذ کو اپنے گلے میں ڈالو اور گھر جا کے سو جاؤ، اور صبح جو ہوگا بنا کسی کو بتائے صرف تم ہوا میں جو دیکھو گے صرف تم نے مجھے بتانا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہ تعویذ ڈالا اور میں گھر چلا گیا۔ رات کو ویسے ہی میں بخار کی تپش میں تپنے لگا اور میں سو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ہوا میں اس دن جو ہوا تھا میں وہ سب کیا۔ ویسے ہی میں نے تعلیم حاصل کی صبح 7 سے لے کے 11 بجے تک۔ 11 بجے کے بعد میں نے دروازے کے اوپر پکا کرنے کے لیے اس کے اوپر پانی ڈالا۔ پانی ڈالتے وقت میں نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، پھر وہ بچوں کا فٹ بال اس درخت پہ اٹکنا، اور اس کے بعد میرا اس شاخ پہ چڑھ کے اس فٹ بال کو اتارنے کی کوشش کرنا، مگر وہ کہتا ہے تب وہاں پہ ایک دلچسپ معاملہ ہوا۔ مختلف وہ چیز یہ تھی، وہ کہتا ہے جس شاخ پہ میں کھڑا ہوا تھا، جو شاخ درخت کی ٹوٹی تھی، جب میں نے اس کے اوپر پاؤں رکھا تو وہاں پہ ایک جن بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جن کوئی خوفناک جن یا شیطانی جن نہیں تھا، وہ ایک سفید چادر میں لپٹا ہوا ایک جن تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس شاخ پہ پاؤں رکھا تو میں نے اس جن کے ہاتھ کے اوپر پاؤں رکھا۔ اس وجہ سے اس جن کو تکلیف ہوئی، اس نے دوسرے ہاتھ سے وہ شاخ توڑ کے مجھے دکھا دی، اور میں پھر وہاں سے گیا۔ تو وہ کہتے ہیں صبح ہوئی اور میں واپس اس پیر صاحب کے پاس آیا۔ میں نے اس پیر صاحب کو سارا معاملہ بتایا، تو وہ پیر صاحب مجھے لے کے اسی درخت کے پاس گئے، اور وہ اسی کارنر میں جا کے انہوں نے مجھے دیکھا جہاں میں گرا تھا۔ وہ مجھے لے کے گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں بآواز بلند پکارو کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دو۔ پیر صاحب نے خود بھی کہا یہ بچہ ہے، آپ مسلمان ہیں، ان کو معاف کر دو، اللہ کے واسطے ان کو معاف کر دو۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا اتنا کہنا تھا، میرے دماغ میں، میرے سر پہ جو اتنا زیادہ بوجھ تھا وہ سب اتر گیا، اور مجھے ایسا ایک ہلکا سا فیل ہونے لگا۔ اتنا کہنا تھا کہ میں وہیں پہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے دوبارہ جب آنکھ کھلی اور میں گھر پر گیا، اور میرے گھر والوں نے کہا پیر صاحب تب بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک نیک جن تھا جس کے اوپر تم نے پاؤں رکھے، اور وہ جن غصے میں تھا، مگر اب اس جن نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور اگر دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرو گے تو وہ نہیں معاف کرے گا، اور جتنا ہو سکے اس طرح سے دور رہے۔ سو گائز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا،
مگر اس شیطان ابلیس کی وجہ سے وہ بھی اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ میاں آپ کو ہم سب کو اللہ کی راہ پہ چلنے کی توفیق دے اور اس شیطان ابلیس کے راستے سے چلنے سے ہمیں روکے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اجازت دیجیے، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔